بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں یہ طے ہوا تھا کہ کتاب انشاءاللہ شروع کی جائے گی، تو بغیر کسی تاخیر کے کتاب کا آج انشاءاللہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کی برکت سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اس مبارک کتاب کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو منور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو کتابیں، جو باتیں پڑھی جائیں، جو روایات پڑھی جائیں، ان پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی روایات پڑھی جا رہی ہیں ہم ان کو اس نیت سے پڑھیں کہ اپنی زندگی اس سے سنواریں گے، اور پھر اپنے اہل و عیال، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی سنواریں گے۔ ہمارا مقصد ان کتابوں کے پڑھنے سے کبھی یہ نہ رہے کہ ان کتابوں پر چڑھ کر ڈگری پا لیں گے اور اس کے بعد زمین اور جائیداد بنائیں گے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، اتنی تنخواہ پائیں گے۔ یہ ہمارا ہدف نہ ہو۔ احادیث شریفہ کو پڑھنے سے ہمارا اصل مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے، اپنی اخروی زندگی کو بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ جن کی رعایت یا جن کی جو ہمارے رعیت میں دیے گئے ہیں ہم ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے اور خلق خدا کو مستفید کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا۔ جو آخرت کی تلاش میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، لیکن جو دنیا کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے اللہ رب العالمین دنیا تو بسا اوقات دے دیتا ہے، لیکن آخرت اس سے پورے طور پر چھن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، قرآن کریم کی آیت ہے اس تعلق سے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ اس کتاب کے آغاز کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے۔ پہلا درس کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا آپ لوگوں میں سے؟ یہ ہے کتاب کا آغاز۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مقدمہ پڑھا تھا، مقدمہ ختم ہو چکا ہے، اب کتاب کا آغاز ہم یہاں سے کرنے جا رہے ہیں۔ جی، آپ میں سے کون پڑھنے کو تیار ہے پہلا درس؟ جی مشائخ۔ جی شیخ۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ کریں مشائخ۔ کون پڑھنے جا رہا ہے؟ جی شیخ۔ ہاں پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی محمد پڑھو۔ جس کا نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، جس کا نیٹ ورک صحیح ہو وہ پڑھے۔ سمعت عمر منه ہاں پڑھو پڑھو پڑھو۔ صفی الرحمان تم پڑھو۔
صفی الرحمان میں تو پڑھو. پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفضل. ہاں وصلی پڑھو. اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه. باب الإخلاص واختصار النية. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم. النبي قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى ورسوله إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته ومن هجرته إلى ما هاجر إليه. احسنت. اور کون پڑھے گا؟ اور کوئی ہے جو پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہے گا؟ جی شیخ. ہاں پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. باب الاخلاص واحضار النیہ. اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اور کوئی پڑھے گا؟ جی شیخ. جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. باب الاخلاص والاحضار النیہ. اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. احسنت. سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے کتاب کا آغاز کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. یہ پہلا باب ہے، باب الاخلاص و احضار النیہ. کیا مطلب ہوا؟ باب الاخلاص و احضار النیہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ باب ہے اخلاص اور نیت صاف کرنے کا یا نیت کو خالص کرنے کا. یعنی کتاب کے آغاز سے پہلے کتاب کو پڑھنے کا مقصد اور ہدف واضح ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ کتاب کو پڑھنے سے آپ کا مقصد سراجی بننا ہے، کتاب کو پڑھنے سے آپ کا مقصد صاحب دستار و عمامہ بننا ہے، یا کتاب کو پڑھنے سے مطلب اپنی اخروی فلاح مقصود ہے. یہیں سے آپ اپنی نیت کو واضح کر لیں، نیت کو حاضر کر لیں، پورے طور پر ایک ہدف اپنا سامنے رکھیں کہ آپ کو کتاب پڑھنے سے مقصد کیا حاصل کرنا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ کتاب کو پڑھنا اس لیے چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے علم کے ذریعے سے ہماری اخروی دنیا ہمارے عقبہ کو سنوار دے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا۔ تو باب الاخلاص و احضار النیہ، سب سے پہلی بات یہ، کتاب پر تفصیل سے گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ آپ لوگوں میں سے 3 طالب علم کو میں نے کہا کہ روایت کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے جس طریقے سے کتاب کی روایت کو پڑھا ہے، لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے۔ یہ مشاہد روایت پڑھنے کا طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں مشاہد، جیسے کہ ایک راوی جب دوسرے راوی سے روایت کرے تو ان کے درمیان قالا اور تو کسی نے پڑھا اس کو، کسی نے کہا، آپ لوگوں میں سے 3 طالب علم کو سنا میں نے، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ کیسے پڑھیں گے مفضل؟ اب اس تفسیر کی روشنی میں روایت کو ایک بار پھر پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ باب الاخلاص و احضار النیہ۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا یحیی بن سعید قال اخبرنا، پہلی غلطی کر بیٹھے آپ۔ اخبرنا مالک سے پہلے قالا کہنا ضروری ہے۔ اخبرنا سے پہلے کالا رہے گا نا سے، قال اخبرنا مالک، اور اس قالا کا فاعل کون ہوں گے اس کے؟ قال اخبرنا مالک کون کہہ رہا ہے؟ قائل کون ہے؟ کون؟ یحییٰ تمیمی جو اس کتاب پر روایت کرنے، یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی عام طور پر، احسن بارک اللہ فیک، عام طور پر موطا میں جہاں بھی، اس لیے کہ موطا امام مالک سے ہم لوگوں نے براہ راست تو سنا نہیں ہے، امام مالک سے نقل کس نے کیا ہے؟ نسخہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نسخے کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا۔ قالا جب کہیں گے اخبرنا مالک سے پہلے تو یہاں پر یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی مراد ہوں گے، لیکن یہاں قالا اخبرنا مالک کے قائل یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی نہیں ہے، یہاں پر اس سے مراد امام محمد ابن الحسن الشیبانی ہے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ان کا نسخہ، انہوں نے بھی ایک نسخہ روایت کیا ہے نا امام مالک سے، تو ان کا جو ذکر کردہ نسخہ ہے موطا کا، یہ روایت صرف اسی نسخے میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ روایت یا یہ باب جو باب الاخلاص و احضار النیہ کا باب ہے، یہ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی والے نسخے میں ہے ہی نہیں، لہٰذا یہاں یہ باب، چونکہ یہ نسخہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ تمام نسخوں کے اندر جو اضافات ہیں، جو زیادات ہیں، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے نسخے پر اس کو بڑھایا یا گھٹایا جائے گا، اس کو ذکر کیا جائے گا کہ کہاں پر کیا بڑھایا گیا ہے۔ تو ہم نسخہ جو پڑھ رہے ہیں یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یحییٰ والے نسخے میں اصلاً یہ باب ہے ہی نہیں، یہ باب محمد بن الحسن الشیبانی والے نسخے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے میں پایا جاتا ہے تو قال اخبرنا مالک میں قالا کا فاعل کون ہوں گے؟ محمد بن حسن الشیبانی، محمد بن حسن الشیبانی۔ ٹھیک ہے مشاہد، تو کہیے قال اخبرنا مالک۔ ہاں، قال اخبرنا مالک قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. احسنت. اب یہ سلیقے سے پڑھا آپ نے، حدیث اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے مشاہد، آئندہ بھی اس کا خیال رکھیے گا۔ تو کیا کہا میں نے کہ یہ باب جو ہے وہ موطا جو آپ یہاں کلاس میں آ کر کے آف لائن جو نسخہ پڑھیں گے اس نسخے میں آپ کو یہ باب نہیں ملے گا، یہ باب موطا کے متداول نسخے میں موجود نہیں ہے، یہ باب صرف موطا کے اس نسخے میں ہے جو امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ اور چونکہ یہ بقیہ نسخوں کے اندر نہیں ہے اس لیے بہت سارے ائمہ نے اس باب کے ہونے کا ہی انکار کر دیا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں دیکھیے حاشیہ پڑھیے، حاشیہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، اپنے سے پڑھا کیجیے حاشیہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سامنے ہے آپ کے۔ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ اور حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، اسی طریقے سے شیخ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ، ان لوگوں نے اس روایت کے موطا کے اندر ہونے کا انکار کیا ہے۔ کس نے انکار کیا ہے؟ جلیل القدر ائمہ ہیں، حافظ بن حجر رحمہ اللہ اور حافظ بدر الدین عینی جو صاحب عمدۃ القاری ہیں، بخاری کی شرح لکھی ہے دونوں نے، حافظ ابن حجر کی شرح فتح الباری اور حافظ عینی کی شرح عمدۃ القاری، اس کا ان دونوں کا ذکر اس سے پہلے بارہا گزر چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے احمد محمد شاکر جو محمود محمد شاکر، یہ دونوں بھائی تھے، ان کا بھی ذکر میں اس سے پہلے آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ ابن کثیر کا جو عمدۃ الاحکام کے نام سے یا عمدۃ التفسیر کے نام سے لکھا ہے جس میں اسرائیلی روایات کو چھانٹ دیا ہے، یہی احمد محمد شاکر یہی ہے۔ احمد محمد شاکر کی ایک کتاب ہے احکام الاحکام، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہ روایت جو یہاں پر نقل کی گئی ہے یہ موطا کے اندر موجود ہے، لیکن محمد ابن الحسن الشیبانی کے نسخے میں یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی موطا کی شرح تنویر الحوالک، یہ کتاب لائبریری کے اندر موجود ہے، تنویر الحوالک، دکھاؤں آپ لوگوں کو اس کا سر ورق، دیکھیے یہ ہے تنویر الحوالک، پڑھا جا رہا ہے؟ جی نام پڑھا جا رہا ہے؟ جی 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 تنویر الحوالک، یہی ہے امام سیوطی کی کتاب تنویر الحوالک، ٹھیک ہے مشاہد؟ جی 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 اور انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے ساتھ رہے گی درس کے درمیان۔ تو تنویر الحوالک میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 10 پہ کہا ہے کہ غافقی کی ذکر کردہ نسخوں کے علاوہ دو روایتوں پر مجھے اطلاع حاصل ہوئی ہے، ایک سوید ابن سعید الحدثانی اور دوسرا محمد بن حسن الشیبانی۔ اور محمد بن حسن الشیبانی والے نسخے کے بارے میں کہا کہ اس کے اندر بعض چند روایتیں ہیں جو بقیہ سارے موطا کے نسخوں پر اضافہ ہیں، موطا کے دیگر نسخوں پر اضافہ شمار کی جائیں گی وہ روایات، وہ احادیث جو محمد بن حسن الشیبانی کی موطا کے اندر موجود ہیں، اور انہی زائد روایات میں سے انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، حافظ امام علامہ عبدالحی لکھنوی جو تعلیق الممجد جنہوں نے لکھا ہے موطا محمد کی شرح، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے کے علاوہ کسی اور نسخے کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور تلخیص الحبیر کے اندر، اور کیا نام ہے اس کو کیا سمجھا ہے کہ یہ وہم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے پر ان کو اطلاع حاصل ہوئی تھی اور یہ روایت اس موطا کے اندر موجود تھی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اور اس کتاب کی جو محقق ہیں انہوں نے ایک کتاب ایک مستقل لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے الدرر المضیہ فی احکام الاخلاص والنیہ۔ اس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ یہ روایت موطا کے اندر موجود ہے، اس کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت موطا کے اندر ثابت ہے، بقیہ نسخوں میں نہیں ہونا یہ اس کی نفی نہیں کرتا۔ ایک نسخے کے اندر بھی اگر موجود ہے تو وہ موطا کی روایت مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، یہاں ایک چیز یہ ذکر کرنے کی ہے کہ موطا کے اندر وہ روایت ہو یا نہ ہو، اگر مان لو کہ موطا کے اندر نہیں ہے تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ امام مالک رحمہ اللہ اس روایت کو نقل نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، موطا کے اندر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، امام مالک سے اس روایت کے مروی ہونے میں اختلاف نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ موطا کے اندر ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے میں اکیلے پایا گیا اس روایت کو اور بقیہ نسخوں کے اندر نہیں پایا گیا، یہ موطا کے اندر ہونے نہ ہونے کی بات ہے۔ لیکن جہاں تک اس روایت کے امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہونے کی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امام مالک سے یہ روایت شیخین کے یہاں مروی ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دونوں جگہوں پر امام مالک رحمہ اللہ کے طریق سے یہ روایت مروی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ یعنی اس روایت کے امام مالک کے طریق سے آنے میں کوئی کلام نہیں ہے، اس میں کوئی شائبہ، کوئی شبہہ، کوئی شک نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ موطا کے اندر ان کی یہ روایت ہے یا نہیں، مانی جائے گی یا نہیں۔ امام مالک کی مرویات میں سے ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیخین کے یہاں یعنی بخاری اور مسلم کے یہاں امام مالک کے طریق سے ہی مروی ہے، تو امام مالک کی روایت ہونے میں کلام نہیں ہے، اس پر تو متفق علیہ معاملہ ہے۔ وہ موطا کے اندر، ہاں احسن، موطا کے اندر اس کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کلام ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ محمد ابن الحسن الشیبانی کے نسخے کے اندر وہ روایت موجود ہے، لہذا راجح قول اس کتاب کے اس نسخے کے محقق کے یہاں یہ ہے کہ یہ روایت موطا کے اندر بھی مانی جائے گی، جیسے امام مالک کی مرویات میں سے مانی جا رہی ہے ویسے ہی امام مالک کی معرکۃ الآراء کتاب موطا کا بھی وہ روایت حصہ ہے، موطا کی بھی وہ روایت حصہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ شیخ محمد سلیم ہلالی رحمہ اللہ، اس کتاب کے محقق، اور یہ تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے الدرر المضیہ فی احکام الاخلاص والنیہ میں گفتگو کرتے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موطا کے اندر اس روایت کے ہونے نہ ہونے پر کلام ہے، چونکہ جو نسخہ متداول ہے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، اس سمیت جتنے اور نسخے ہیں کسی میں یہ روایت موطا کے اندر موجود نہیں ہے سوائے امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ والے نسخے کے۔ اس لیے بعض محققین علماء جیسے حافظ بن حجر ہیں، حافظ بدر الدین عینی ہیں، یا متاخرین میں احمد محمد شاکر ہیں،
ان لوگوں نے اس روایت کے موطا میں آنے کو وہم قرار دیا ہے کہ یہ وہم کے طور پر یہ روایت موطا میں شامل ہو گئی ہے، ورنہ یہ روایت موطا کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کتاب کے محقق نے بھی اور علامہ عبدالحی لکھنوی نے تعلیق الممجد کے اندر اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے تنویر الحوالک کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نہیں، یہ وہم نہیں ہے، بلکہ محمد بن حسن الشیبانی کا جو نسخہ مجھے ملا ہے اس نسخے کے اندر یہ روایت موطا کے اندر ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ واضح ہے مکمل؟ جی۔ چلیے اب ایک دوسری بات، یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ روایت محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے میں ہے، لہذا اس کو موطا کی روایت مانا جائے، گرچہ یحییٰ اللیثی اور دیگر معتمد نسخوں کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ لیکن کیا اس روایت پر یہ ترجمۃ الباب بھی موجود رہا ہے محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے میں جو یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں؟ باب الاخلاص و احضار النیہ، کیا یہ باب دو چیزیں ہو گئی نا، ایک تو روایت اور دوسرا یہ باب کا عنوان، کیا یہ عنوان بھی محمد الشیبانی کے نسخے میں ہے؟ یعنی باب بھی ہے اور روایت بھی ہے، یا صرف روایت ہے بغیر باب کے؟ حاشیہ نمبر 1 میں کیا لکھا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی۔ کیا لکھا ہے؟ هذا العنوان اضافتی، یعنی اس کتاب کے جو محقق ہیں، اور محقق کا نام کیا ہے؟ سلیم بن عید الہلالی، سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ، ابھی حیات ہے۔ بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ ان سے اجازت لے کر کے ان کی کتاب کا نسخہ PDF آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے جی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عنوان جو لگایا ہے، یہ باب جو قائم کیا ہے، یہ میرا اپنا اضافہ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو اپنا اضافہ رہے گا اس کو اس طرح کے قوس کے اندر ذکر کریں گے، جو قوس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جی جی، تو اس پر چلتے ہوئے انہوں نے اس قوس کے اندر ذکر کیا ہے جو یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ نسخے کے اندر اصلاً موجود نہیں ہے۔ پھر اس پر حاشیہ لگا کر انہوں نے واضح لکھ بھی دیا کہ ھذا العنوان من اضافتی، یہ عنوان میری طرف سے بڑھایا ہوا ہے، یعنی یہ موطا کے کسی نسخے کے اندر موجود نہیں ہے بشمول محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے کے۔ یہ اضافہ محقق کا اپنا اضافہ ہے۔ انہوں نے روایت کے مضمون کے اعتبار سے ہیڈنگ لگا دی ہے، روایت کے مضمون کو دیکھ کر ہیڈنگ لگا دی ہے، یہ ہیڈنگ نسخوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے ابھی تک کہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو ذرا دہرائے گا، مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کتنا کیچ کر رہے ہو۔ ہاں شاہ عالم۔ جی سر، اس میں جو جی سر۔ شاہ عالم جی سر، کیا باتیں ہوئی آج؟ بات یہ ہوئی کہ یہ روایت موطا کے اندر ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں علماء کے مطلب کیا رائے ہیں۔ تو علماء کے سب لوگ اتفاق ہے کہ مطلب یہ امام مالک سے روایت مروی ہے، لیکن موطا کے اندر ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن جو اس کتاب کے محقق ہیں انہوں نے کہا، شیخ محمد سلیم عید ہلالی، کہ جس طرح سے امام مالک سے روایت مروی ہے، اسی طرح سے اس
اس روایت کا موطا میں ہونا بھی یہ صحیح ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ روایت ہے بھی، اور جو انہوں نے باب قائم کیا ہے یہ باب محمد حسن الشیبانی کی نہیں ہے، بلکہ محقق نے خود روایت کے حساب سے باب کو قائم کیا ہے۔ احسنت۔ اچھا، کون بتلائے گا کہ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کے موطا کے اندر ہونے کی دلیل کیا پیش کی ہے؟ کون بتائے گا؟ شیخ دلیل یہ بنتی ہے کہ یہ روایت تو امام مالک کی ہے، لیکن اس کو صرف امام محمد الحسن الشیبانی نے صرف اس کو روایت کیا ہے، اس وجہ سے کیا نام ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ امام مالک کی روایت ہے، اور یہ صاحب کتاب نے جو ان پر وہ کیا ہے یہی دلیل بنتی ہے، یہ ان کی روایت کیا بنتا ہے؟ صاحب کتاب نے کیا کیا ہے؟ یہی کہ امام مالک کی روایت ہے، نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ شیخ سلیم ہلالی نے دلیل کیا دی ہے؟ دلیل تو شیخ یہی بن رہی ہے نا کہ بھلے ہی مطلب موطا کے جتنے بھی روایت ہیں ان سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن محمد بن حسن ابن حسن الشیبانی سے یہ روایت منقول ہے، تو گویا کہ یہ خود ایک دلیل ہے۔ نہیں، محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے میں ہے، یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں وہ؟ یہی سب غور کرنے کی باتیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جو ہے امام مالک یہ محمد ابن حسن الشیبانی کی ہے، نہ کہ اور انہی کی روایت سے یہ نقل کی ہے صاحب کتاب نے۔ لا ہاں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی دلیل کیا ہے کہ محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے میں یہ روایت پائی جا رہی ہے؟ میں نے بتایا آپ سے کہ امام سیوطی کے حوالے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ امام سیوطی نے تنویر الحوالک کے اندر وہ عبارت بھی نقل کی ہوئی ہے۔ تنویر الحوالک میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ موطا کی جو غافقی کی ذکر کردہ روایات ہیں، غافقی نے جو نسخے ذکر کیے ہیں، ان نسخوں کے علاوہ 2 نسخے میں نے اور پائے ہیں۔ ان میں سے ایک نسخہ ہے سوید ابن سعید الحدثانی کا، اور دوسرا نسخہ ہے محمد بن حسن الشیبانی کا۔ اور محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے میں بعض احادیث ایسی وارد ہیں جو بقیہ نسخوں کے اندر نہیں ہیں، جن میں سے ایک روایت انما الاعمال بالنیات بھی ہے۔ یہ دلیل ہے سلیم بن عید الہلالی کی کہ یہ روایت موطا کے اندر ثابت ہے محمد کے نسخے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی یعنی سلیم بن عید الہلالی نے دلیل کیا دی ہے موطا کے اندر اس روایت کو بڑھانے کی؟ انہوں نے دلیل یہ دی کہ امام سیوطی نے وضاحت کی ہے کہ جو غافقی کے ذکر کردہ نسخے ہیں ان کے علاوہ 2 نئے نسخوں کو انہوں نے پایا، ایک حدثانی کا اور ایک شیبانی کا۔ اور شیبانی والے نسخے میں امام سیوطی نے آگے کہا کہ شیبانی والے نسخے میں بعض احادیث زائد ہیں جو دیگر نسخوں میں نہیں ہیں، اور ان زائد احادیث میں سے انما الاعمال بالنیات والی روایت بھی ہے۔ اور یہی دلیل ہے سلیم بن عید الہلالی کی کہ موطا کے نسخے کے اندر، محمد والے نسخے میں یہ روایت موطا کے اندر ثابت ہے۔ واضح؟ جن لوگوں نے موطا کے اندر اس روایت کے ہونے کو وہم قرار دیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر یا بدر الدین عینی یا احمد شاکر، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اپنا وہم ہے، موطا کے اندر ہونے میں کوئی وہم نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ یہی سیوطی کی عبارت جو انہوں نے تنویر الحوالک میں نقل کی ہے۔ واضح مشائخ؟ جی چلیں، وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اس روایت کو پھر اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
درس کو دھیان سے سنا کریں، اس لیے کہ سارا درس امتحان میں مطلوب ہے، کہیں سے بھی امتحان میں کسی طرح پوچھا جا سکتا ہے. اور حاشیہ وغیرہ پڑھ لیا کریں آپ لوگ، جی حاشیہ پڑھے رہیں گے تو مزہ آئے گا پڑھانے میں.